रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद फवाद खान सवाती और आप देख रहे हैं अब्बास जरगा। दोस्तों, एक दिन पहले इमरान खान ने एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया जिसका नाम दिया गया है कोई भूखा ना सोए। तो सबसे पहले तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये रियासती मदीना की तरफ एक और कदम है। इसके अलावा हमारे मीडिया चैनल्स हमेशा उन चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उन पॉलिसीज़ के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं जिन पॉलिसीज़ के ऊपर या जिन चीज़ों के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ा हो। और उन चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम इसलिए करते हैं ताकि हुकूमत के मेंबर्स और अपोजिशन के मेंबर्स आपस में लड़ें। जिस चीज़ में लड़ाई ना हो तो उन चीज़ों के ऊपर वो प्रोग्राम करते नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा हमने तो यही देखा है। क्योंकि इस तरह अगर पॉजिटिव चीज़ें आ जाते हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिस तरह ये एहसास प्रोग्राम है कोई भूखा ना सोए, जो कि उस दिन इमरान खान ने इस चीज़ का इफ्तिताह किया, इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तो इसके ऊपर अभी तक हमने देखा कि ना किसी टीवी चैनल ने प्रोग्राम किया, ना किसी हुकूमती मेंबर को बुलाया, ना किसी अपोजिशन मेंबर को बुलाया। क्योंकि इसमें लड़ाई नहीं है, इसमें दो राय नहीं है, इसमें अपोजिशन और जो हुकूमती मेंबर्स है वो एक पैच पे है। क्योंकि इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता, सारे एक पैच पे है और ये पॉजिटिव चीज़ है। तो इन चीज़ों के ऊपर मीडिया कोई प्रोग्राम ही नहीं करते, ना अवेयरनेस देते हैं आवाम को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने ये चीज़ रख दूँ कि ये है क्या, कि इमरान खान ने उस दिन इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया जिसका नाम है कोई भूखा ना सो। ये क्या है? तो शॉर्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भूखा ना सोए का मकसद क्या है और ये क्या प्रोग्राम है। तो ये एहसास के अंडर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि सानिया निश्तर इसको हेड कर रही है। और इसके अलावा इसके जो ऑपरेशंस है वो पाकिस्तान बैतुल माल के पास है, यानी इसके ऑपरेशंस जितने भी ऑपरेशंस है वो पाकिस्तान बैतुल माल इसको हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है या इमरान खान की हुकूमत आई है तो उन्होंने ये फैसला किया कि जब तक महंगाई पर काबू ना हो या जब तक इकॉनमी पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल ना हो, जब तक बेरोज़गारी ख़त्म ना हो, जब तक महंगाई ख़त्म ना हो, तो तब तक हम एक ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करें उन लोगों के लिए जो लोग बेरोज़गार है या जिन लोगों के पास काम तो है लेकिन उनकी कमाई इतनी है कि इकॉनमी की अनस्टेबिलिटी की वजह से या महंगाई की वजह से वो उनके जो अखराजात है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हुकूमत ने फैसला किया कि क्यों ना हम एक ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करें, एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिसकी वजह से उन लोगों को सपोर्ट भी मिल जाए और हुकूमती ख़जाने के ऊपर बोझ भी ना आ जाए। और वो इसलिए कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हमने बहुत सारे जो अपने इदारे हैं वो गिरवी रखी हुई है और उन कर्ज़ों की वजह से हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है और इकानमी स्टेबल नहीं है। तो अगर हम ख़जाने के ऊपर बोझ डालते हैं तो फिर तो महंगाई ख़त्म नहीं होगी, महंगाई और बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो ख़त्म नहीं होंगे, इकानमी स्टेबल नहीं होगी। तो फिर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम एक ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करें जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ भी मिल जाए, सपोर्ट भी मिल जाए और हमारी इकानमी भी स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहसास के नाम से एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं, जो कि सेहत इंसाफ कार्ड है। सेहत इंसाफ कार्ड जो कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी को अभी दिए गए हैं। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में भी दिए जाएंगे। और शेल्टर्स होम हैं, पनाहगाहें हैं। तो चूंकि हम इधर कोई भूखा ना सोई प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह खान साहब ने रिसेंटली इफ्तिताह किया है, तो दोस्तों आपको याद होगा कि जिस तरह पनाहगाहें बनाई हैं और पनाहगाहों का मकसद ये है कि जो लोग दूर दूर से सिटीज़ की तरफ आते हैं काम करने, दिहाड़ी मजदूरी करने आते हैं, या जो लोग बेरोजगार है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, या वो लोग जो दूर दूर से आते हैं और किराए पे कमरे लेते हैं अपने रहने के लिए
یا گھر لیتے ہیں رہنے کے لیے، تو یہ پناہ گاہوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ مل جائے، یا جو لوگ کماتے ہیں مطلب دیہڑی مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کے بہت سارے اخراجات ہیں وہ پورا نہیں کر سکے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو پناہ گاہوں کا اکثر مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ مل جائے، ان لوگوں کو یہاں کھانا مل جائے اور کھانے کے جتنے بھی پیسے ہیں اس کی بچت ہو جائے، اور وہ اور چیزوں کے لیے وہ پیسے اپنی فیملی کے لیے استعمال کرے۔ یا وہ لوگ جو بے روزگار ہے تو ظاہری بات ہے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو وہ کھانے کے لیے یہاں آئے، یا جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن گھر نہیں، وہ یہاں پہ آ کے سوئے، مطلب اگر کوئی اکیلا بندہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ چیزیں سامنے آ گئے کہ دیکھیں شہریں تو پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے شہر ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت دور دور کام کرتے ہیں، دیہڑی مزدوری کرتے ہیں، تو اگر وہ اتنا دور سے شیلٹرز کی طرف آتے ہیں تو اس کا کرایہ اتنا لگ جاتا ہے، اس کا خرچہ اتنا لگ جاتا ہے کہ اس کے اوپر کھانے شانے وغیرہ وہ چیزیں ہو جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت نے یہ انیشیٹو لیا، اور اس کے ساتھ جو کہ مخیر حضرات پاکستان کے امیر لوگ ہیں، بہت سارے سرمایہ دار ہیں یا جن کے ٹرسٹ ہیں، انہوں نے بھی حکومت کے ساتھ یہ کنٹریبیوٹ کیا اور یہ فیصلہ کیا، اور یہ حکومت کے ساتھ کنٹریکٹس کیے کہ ہم بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ پروگرام سٹارٹ کیا کہ جو لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے، جو بہت دور دور ہے، اور اگر وہ ادھر آتے ہیں تو ان کے خرچے لگ جاتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو حکومت نے پاکستان کے مخیر حضرات اور ٹرسٹ سے مل کر ایک ایسے پروگرام بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت جو کھانا ہے، جو لوگ پناہ گاہوں میں نہیں آ سکتے یا آ سکتے لیکن بہت دور ہے، ان کا خرچہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے، ان کا پھر فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو خوراک ہے وہ ان تک پہنچایا جائے گا، جہاں پہ وہ رہتے ہیں تو ان تک یہ خوراک پہنچایا جائے گا تاکہ ان کو آسانی ہو۔ اور یہ کس طرح پہنچایا جائے گا اور یہ کہاں سے، یہ کون آپریٹ کریں گے، یہ اس کے اندر کون سے ادارے انوالو ہوں گے، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پروگرام کی جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ سارے پاکستان بیت المال کے انڈر ہے، اور پاکستان بیت المال الحمدللہ اس دن ISO سرٹیفائیڈ بھی ہو گیا ہے، تو پوری پاکستان کو مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو، یہ پہلی دفعہ پاکستان بیت المال ISO سرٹیفائیڈ ہو گیا ہے۔ تو انیشلی پہلی مرحلے میں پاکستان بیت المال نے 2 ٹرکس ارینج کیا ہے جو کہ موبائل ٹرکس ہے، اور اس کے اندر انتظامات کیا ہے، اور حفظان صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر کھانے بنائے جائیں گے، اور ان کھانوں کو پھر ان لوگوں تک پہنچایا جائے گا جو لوگ پناہ گاہوں میں نہیں آ سکتے، یا آ سکتے ہیں لیکن دور ہے، ان کا خرچہ اتنا آ جاتا ہے کہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، تو ان لوگوں تک یہ پہنچایا جائے گا۔ تو انیشلی جو انہوں نے 2 ٹرکس ڈیزائن کیا ہے وہ اسلام آباد کے اندر، اور اس کے جو ٹائمنگ ہے انہوں نے بتایا کہ دوپہر کو اور شام کو، لیکن پھر یہ اس ٹائم پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ کس ٹائم یہ جاتے ہیں کس ٹائم آتے ہیں، لیکن انہوں نے دوپہر بتایا 12:30 بجے اور شام کو 5 بجے، تو یہ بھی اسی ٹائم بھی پتہ چل جائے گا۔ تو دوستو یہ ایک ایسا پروگرام ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھو عوام کو یہ سپورٹ بھی دے گا، مطلب جو لوگ کام تو کرتے ہیں، محنت مزدوری تو کرتے ہیں، لیکن ان کے پیسے اتنے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کے جو گھر کے خرچے اخراجات ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو ایک قسم کا سپورٹ مل جائے گا،
اس کے علاوہ یہ حکومت خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے. ہاں اگر بوجھ ہے تو کم سے کم ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے مخیر حضرات ہیں یا ٹرسٹ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کے اندر. تو یہ حکومت نے ان لوگوں سے مل کر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کیا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ حکومت خزانے کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہوگا، مطلب حکومت خزانے کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، اور عوام کو سپورٹ بھی مل جائے گا، غریبوں کو سپورٹ بھی مل جائے گا. اور آہستہ آہستہ جس طرح پناہ گاہیں ہے تو اسی طرح اس پروگرام کو بھی باقی شہروں تک بڑھا دیا جائے گا، اور عوام کو اسی طرح سپورٹ ملتا رہے گا جب تک مہنگائی ختم نہ ہو، جب تک پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہ ہو. آخر میں دوستو میں آپ سے ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک احساس پروگرام سے یا پناہ گاہوں کی وجہ سے، پناہ گاہوں سے اب تک کتنی لوگ مستفید ہو گئے ہیں اور کتنی لوگوں کو ابھی فائدہ ملا ہے. تو میں آپ سے یہ ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے اندر 5 پناہ گاہیں ہیں جو کہ وہ بن چکے ہیں، وہ ابھی اپریشنل ہیں، جو کہ سب سے پہلے پناہ گاہ نے 1,75,000 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ دوسری پناہ گاہ نے 85,988 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ تیسری پناہ گاہ نے 48,288 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ چوتھی پناہ گاہ نے 2,26,406 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ پانچویں پناہ گاہ نے 41,474 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ سندھ کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر بھی 5 پناہ گاہیں ابھی تک بن گئے، آپریشنل ہے، جو کہ اس کا اتنا زیادہ وقت تو نہیں ہوا، لیکن پہلی پناہ گاہ نے 5,734 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ دوسری پناہ گاہ نے 12,000 لوگوں کو سرو کیا ہے. تیسری پناہ گاہ نے 21,000 لوگوں کو سرو کیا ہے. چوتھی پناہ گاہ نے 4,548 لوگوں کو سرو کیا ہے. اور اس کے ساتھ کانا اور شیلٹرز ہوم دونوں مطلب ہے، مطلب سارے لوگوں کو کانا اور شیلٹرز ملا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر 4 ابھی تو جو بن گئے ہیں پناہ گاہیں، اور جو آپریشنل ہے اس کا بھی اتنا وقت نہیں ہوا، لیکن سب سے پہلے پناہ گاہ کے اندر پہلے پناہ گاہ نے 1,500 لوگوں کو سرو کیا ہے، دوسرے نے 10,882 کو سرو کیا ہے، تیسرے نے 513 کو سرو کیا ہے، چوتھے نے 15,384 کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ KPK کے اندر بھی ایک پناہ گاہ بن چکا ہے، جو کہ وہ ریسنٹلی، اس کا اتنا وقت ہوا نہیں ہے، مردان کے اندر ابھی تک بن چکا ہے. تو اس کے اندر 324 اس پناہ گاہ نے 324 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ سکردو گلگت بلتستان میں ایک ریسنٹلی پناہ گاہ بن چکا ہے، جو کہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہوا ہے، جو کہ کل شاید آپریشنل ہوا ہے، جو کہ ابھی تک اس کا اپڈیٹ نہیں آیا ہے ابھی تک کہ اس پناہ گاہ نے کتنے لوگوں کو سرو کیا ہے. تو اگر ٹوٹل کی بات کیا جائے تو اسلام آباد کے اندر 5 پناہ گاہوں نے 5,77,086 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ سندھ کے اندر ابھی تک سندھ کے جتنے بھی پناہ گاہیں 5، تو اس نے 32,482 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے 4 پناہ گاہوں نے 28,279 لوگوں کو سرو کیا ہے. اس کے علاوہ KPK کے اندر جو ایک پناہ گاہ ہے وہ تو ٹوٹل 324 کو سرو کیا، اور سکردو کا جو پناہ گاہ ہے وہ ابھی تک آپریشنل یہ نہیں ہے. جب وہ آپریشنل ہو جائے گا اور اس کے اپڈیٹس آ جائیں گے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو دوستو اب تک اتنے لوگ اس سے مستفید ہو گئے ہیں، جو کہ اگر سب ٹوٹل کی بات کی جائے پورے پاکستان کے تو تقریباً یہ 6 لاکھ کے قریب لوگ اس سے مستفید ہو گئے ہیں، جو کہ 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو شیلٹرز اور کھانے کا جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے ان پناہ گاہوں کی وجہ سے. تو انشاءاللہ دوستو یہ جو پروگرامز ہے یہ آہستہ آہستہ حکومت پاکستان اس پروگرام کو باقی شہروں تک بڑھائیں گے، اور عوام کو تب تک سپورٹ ملے گا جب تک مہنگائی ختم نہ ہو اور اکانومی سٹیبل نہ ہو. پاکستان زندہ باد. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے.